لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین ایام میں سے ایک 11ویں ذی الحج کا دن ہے، جو ایام تشریق میں سے وہ دن ہے جس کو یوم القر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن کو حجاج کرام منی میں قیام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل دن یوم النحر اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11ویں ذی الحج کا دن ہے۔ 11ویں ذی الحج کو حاجی 3 دفعہ 21 کنکریاں اس طور پر ماریں کہ ہر بار میں 7 کنکریاں ہوں۔ کنکری مارتے وقت ہاتھوں کو اٹھائیں اور تکبیر کہیں، کیونکہ کنکریاں مارنا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مشروع کی گئی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور کنکریاں مارنا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مشروع کردہ ہیں۔ اس دن کو زوال کے بعد کنکریاں ماری جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد کنکریاں ماری تھی، اس لیے اگر زوال سے پہلے کنکریاں مارنا جائز ہوتی تو امت کی آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے پہلے ہی کنکریاں مار دیتے۔ کنکریاں مارنے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا حجاج پر واجب ہے، اس لیے جمرۃ الصغریٰ سے کنکریاں مارنے کی ابتدا کریں، جو کہ مکہ سے دیگر جمرات کی بنسبت دور واقع ہے۔ 7 پے در پے کنکریاں ماریں، ہر بار کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے اور تکبیر کہتے ہوئے۔ اس کے بعد دائیں طرف کو آگے بڑھ کر اتر کر قبلہ رخ ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگیں۔ اس کے بعد درمیانی جمرات کی طرف جائیں اور 7 پے در پے کنکریاں ماریں، ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور تکبیر کہتے ہوئے۔ اس کے بعد بائیں طرف سے قبلہ رخ ہو کر لمبی دعا مانگیں۔ پھر جمرۃ العقبہ کی 7 کنکریاں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے ماریں، جبکہ یہاں قیام اور دعا نہ کریں۔ پس جو کنکریاں مارنے سے عاجز ہو، جیسے بوڑھا، بیمار اور حاملہ عورت وغیرہ، تو وہ کسی اور کو کنکریاں مارنے کے لیے اپنا وکیل بنائے۔ اسی طرح بچوں کی طرف سے بھی ولی کے لیے کنکریاں مارنا جائز ہیں۔ جب حاجی کنکریاں مارنے سے فارغ ہو جائیں تو مینا کی طرف لوٹ جائیں 12ویں ذی الحج کی رات گزارنے کے لیے، کیونکہ یہ حج کے واجبات میں سے ایک ہے۔ حجاج کو چاہیے کہ اس دوران اپنی اوقات کو ذکر، تکبیرات اور قرات قرآن میں مشغول رکھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح روایت ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔